اب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی جو کہ اب آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دو حصوں میں ایک حصہ جو ہے، یعنی یہ نمایاں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مکی زندگی ہے، یہ تقریباً 13 سالہ ہے، اور دوسرا حصہ مدنی زندگی ہے، یہ 10 سال ہے۔ اب ان دو حصوں کے بھی اندر بہت سے حصے ہیں، تو کئی مراحل ہیں جن سے ایک مرحلے سے گزر کر اگلا مرحلہ آیا۔ تو بہرحال جو پہلے ہم نے مکی زندگی کا جائزہ لینا ہے، تو مکی زندگی کا جو ہم اس کو بھی مکی زندگی کو جو 13 سالہ ہے اس کے بھی 3 مراحل ہیں۔ 3 مراحل میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا خاموش دعوت کا، پس پردہ تبلیغ کا، یہ 3 سال پر محیط تھا۔ اور دوسرا مرحلہ تھا کہ اہل مکہ کو کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کی جائے، یہ چوتھے سال نبوت سے لے کر 10ویں سال کے آخر تک چلا۔ اور تیسرا مرحلہ تھا کہ مکہ سے باہر نکل کر باہر کے جو علاقے ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پہنچانی تھی اور اس کا پھیلانا تھا۔ تو یہ مرحلہ جو تھا 10ویں سال نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک، یعنی 3 سال یہ بھی جاری رہا۔ تو یہ مکی زندگی کے 3 مراحل جو ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ جو خفیہ دعوت کے جو 3 سال ہیں، تو اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات سورہ مدثر کی نازل ہوئیں تو آپ نے اسی وقت ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر کیا تھا، پورا عرب جو تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ جو تھا یہ عرب کا مرکز تھا دینی لحاظ سے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یہیں پر ہی آپ رہتے تھے اور یہیں پر نبوت آپ کو عطا کی گئی۔ تو یہ شہر جو تھا یہ عرب کا مرکز تھا، دینی مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان رہتے تھے، کعبہ کے متولی، کعبہ کے رکھوالے، کعبہ کے پاسبان۔ اور یہ جو کعبہ کے پاسبان تھے، یہ نہ صرف کعبہ کے پاسبان تھے بلکہ اپنے بتوں کے بھی نگہبان تھے۔ وہ بت جو کہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد 360 تک بتائی جاتی ہے۔ 360 بت جو ہیں کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے بھی نگہبان تھے مکہ والے۔ اور پھر اس وجہ سے پورا عرب انہیں تقدیس کی نگاہ سے دیکھتا تھا، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، یہ قریشیوں کی جو کہ مکہ میں رہتے تھے، اور ان کی عزت کی جاتی تھی اور ان کی بات کی اہمیت ہوتی تھی۔ اس لیے اگر کسی مکہ کے علاوہ کسی کوئی دور دراز کے مقام جانا ہوتا تو جب تک کہ آپ مکہ سے آواز نہیں اٹھائیں گے باہر تک نہیں آپ کی آواز جا سکے گی، کیونکہ جہاں جو مرکز ہے، مرکز سے ہی آواز اٹھتی تو آگے لوگوں تک پہنچتی۔ تو یہاں بڑا سخت قسم کا ماحول ہے کہ مخالفت کا جو ماحول تھا بڑا سخت تھا، تو یہاں کے لیے بہت زیادہ عزم اور ہمت اور استقامت درکار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تندہی سے یہ کام کریں تاکہ یہ جو شرک کا مرکز بنا ہوا ہے یہ توحید کا مرکز بنے۔ تو اب بہت سی مشکلات اور مصائب ان کے بھی جھٹکے لگنے تھے، لیکن یہ ایسی استقامت چاہیے تھی جو کہ ہر مشکل کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہو سکے۔ تو اس لیے تقاضا یہ تھا کہ پہلے خاموشی کے ساتھ کچھ لوگ تیار کر لیے جائیں، جب یہ ایک جماعت سی بن جائے پھر اس کے ذریعے باہر اس کی کرنیں، روشنی کی کرنیں باہر جائیں، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہی لوگوں پر اسلام پیش کرتے جو آپ کے بہت قریبی تھے، جن کا آپ سے سب سے زیادہ گہرا ربط اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں پر اور دوستوں پر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے
ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے، اور آپ جان چکے تھے کہ یہ حق کو اور خیر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کی سچائی سے واقف ہیں، اور ان لوگوں کی خیر خواہی میں کوئی شبہ نہ تھا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے، ان کو اسلامی تاریخ میں السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین یا السابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، یعنی اول کا مطلب بھی پہلے ہی ہے، لیکن سبقت لے جانے والے، پہلوں میں سبقت لے جانے والے۔ اول میں وہ تمام لوگ آ جائیں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 5-4 سالوں میں اسلام لے آئے، وہ سارے اول ہی ہیں، بلکہ ہجرت تک جو لوگ اسلام لاتے رہے وہ بھی اول ہی ہیں، لیکن ان میں سبقت لے جانے والے تو السابقون الاولون قرآن نے ان کو کہا ہے۔ تو ان کو یہ ایک لقب قرآن نے دے دیا۔ تو ان میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلے سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب، یہ تو آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے نا، یہ تینوں افراد آپ کے گھر کے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ اور اس کے بعد دوستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو ہیں ٹاپ کے اولین جو ہیں، سابقون الاولون میں یہ نام آتے ہیں 4۔ یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے، یہ سب پہلے ہی دن مسلمان ہوئے جب آپ کو یہ وحی آئی یا ایھا المدثر کی۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک طرح سے بازو بن گئے، سہارا بن گئے کہ آپ کے پیغام کو وہ بھی پہنچانے لگے آگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک یقین بنا ہوا تھا، اس سلسلے میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا تھا۔ پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، تو اس خواب میں کچھ ایسا ہی تھا کہ اس کا مطلب انہوں نے جو بحیرہ راہب تھا نا، شام جب وہ گئے، پہلے تو انہوں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، پھر جب وہ شام گئے تجارتی سفر پر تو بحیرہ راہب سے انہوں نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک نبی کا ظہور ہوگا اور تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کے دست راست ہوگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام ان پر پیش کیا تو گویا وہ انتظار میں ہی تھے کہ یہ میرا خواب کب پورا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بالکل اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف خود کر لیا بلکہ اپنے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کا حلقہ احباب تھا، وہاں بھی اسلام کو پیش کرنے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند الفاظ جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ مشہور تھے ان کے لیے، کہ وہ بڑے ہر دل عزیز تھے، جیسے ایک پاپولر شخصیت ہوتی ہے ویسے تھے، اور نرم خو تھے، نرم مزاجی، ان کی لوگوں کو بڑی پسند تھی، ان کی عادات بڑی پسندیدہ تھیں، اخلاق ان کا بہت اچھا تھا، اور دریا دل تھے، کھلے دل کے مالک تھے، اور ان کے دور اندیشی بھی ان کے اندر تھی کہ معاملے کی تہہ تک وہ پہنچ جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کے جو دوست احباب تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، حلقہ احباب ان کا اچھا تھا۔ انہوں نے اس پرانا جو دور تھا جاہلیت کا زمانہ، اس دور میں بھی یہ چند ایسے نیک پاک روحیں تھیں جو کہ برائیوں سے دور تھیں، شراب نوشی سے دور تھیں، شرک سے دور تھیں، یا جو لہو و لعب کی محفلیں ان سے دور تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کا شمار بھی انہی پاک نفوس میں ہوتا تھا۔ تو آپ کا جو تجارت بھی تھی اور دور اچھے عقلمند انسان تھے، تو لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ تو چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو آپ نے قابل اعتماد پایا،
آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان ہمارے جو تیسرے خلیفہ ہیں، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ اعلیٰ پائے کی جو ساری شخصیات ہیں اسلام کی، یہ ساری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام دینے سے یہ اسلام میں داخل ہوئیں، اور یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ اسلام کا ہراول دستہ تھے، السابقون الاولون۔ تو شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام لائے، کیونکہ ان کا جو آقا تھا وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، تو امیہ بن خلف، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے تھے کہ یہ ان پر اتنا ظلم کرتا ہے، تو ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کروایا تھا خود اپنے یعنی قیمت دے کر۔ تو پہلے جب یہ ایمان لائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر، تو ان کے بعد امین امت، اس امت کے امین کا جن کو لقب دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ سے، تو وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم، جن کے گھر میں تبلیغ کا کام ہوتا تھا 3 سال تک، وہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون، ایک عثمان بن عفان ہے نا، ایک عثمان بن مظعون بھی ہیں، اور ان کے 2 بھائی تھے قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں یہ، اور سعید بن زید اور ان کی بیوی سعید بن زید جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں، تو حضرت عمر کے یہ بہنوئی ہیں سعید بن زید۔ تو اور خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی مسلمان، تقریباً 40 کی تعداد ابن حشام نے بتائی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ 40 افراد آئی ہیں جو السابقون الاولون ہیں، کہ جنہوں نے بہت ہی آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ سورہ مدثر کے نازل ہونے کے بعد وحی جو تھی وہ مسلسل آ رہی تھی، اور جو بھی چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہوتی، چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو سناتے، یاد کرواتے، اور یہ صحابہ کرام جو تھے وہ یاد کرتے تھے ان آیتوں کو۔ اور ان آیتوں کا جو اختتام ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے اور بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ جو مکی صورتیں ہیں، اگر موازنہ کیا جائے مکی اور مدنی صورتوں کا، تو مکی صورتیں بہت ہی دلکش، ان کے فصاحت اور بلاغت اور پیرایا بہت دلکش ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو کلام تھا جس میں احکامات نہیں تھے، صرف دعوت تھی عقیدہ درست کرنے کی، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت۔ تو یہ بہت ہی شاندار الفاظ ہیں، فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہیں، اور ان کی جو صورتوں کی جو آیات کا جو ردم ہوتا تھا وہ بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتا تھا۔ پھر ان آیات میں مضمون ہوتا تھا تزکیہ نفس کا، توحید کا، دنیا کی علائشوں میں مبتلا ہونے کی برائیاں ہوتی تھیں، جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا جاتا تھا۔ ایسے ہوتا تھا جیسے کہ آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم جو ہے دکھلائی جا رہی ہے۔ تو یہ آیتیں جو تھیں اس وقت اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا میں لے جاتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک جو جماعت تیار ہو رہی ہے، یہ باقی افراد سے بالکل منفرد ہے، اس کے خیالات، اس کی فکر، اس کی سوچ، ان کا طرز زندگی، سب چیزیں جو تھیں دوسری دنیا ہی کے لوگ لگتے تھے۔ اور نماز کا حکم بھی ابتدا میں آ گیا تھا، اور نماز کا حکم کیسا تھا کہ ابتدا میں
2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز جو تھی وہ فرض تھی، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد نازل ہوا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تھے واقعہ معراج پیش آنے سے پہلے۔ واقعہ معراج پر تو پوری 5 نمازیں رکعتوں کے ساتھ اور سب ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، بتایا گیا، لیکن اس سے پہلے جو 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، یہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ بھی پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ اب ایک روایت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ کو انہوں نے نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ تو اسی طریقے سے یہ اولین فرائض میں سے تھی نماز۔ تو ابن حشام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے اوقات میں گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم توحید کا پیغام بھی بتا دیا اور بتا دیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس پر قائم رہو۔ اب مختلف واقعات اس طرح کے بھی پیش آئے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ کہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی تھوڑی بہت سنگن لگ چکی تھی، کیونکہ اگر گھر کا ایک آدمی مسلمان ہوا تو اس کے گھر کے دوسرے افراد سے خبر ادھر ادھر ہوتے ہوتے قریش جو سرداران تھے ان تک سنگن پہنچ رہی تھی۔ البتہ انہوں نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا، ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ان کے بارے میں اچھا گمانی رکھتے تھے، تو ان کے ذہن میں ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کوئی انقلاب لے آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو اچھی بات ہی سکھائی ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قریش نے تھوڑا سا دیکھا کہ یہ پھیل رہا ہے، معاملہ پھیل رہا ہے اور زیادہ لوگ ان سے ان کی باتیں سنی، تو پھر تھوڑا سا انہیں اندیشہ ضرور محسوس ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ڈالی۔ 3 سال تک کا یہ تبلیغ کا کام جو تھا خفیہ اور انفرادی رہا۔ اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آپ کو دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں اور ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ اس بارے میں اب یہ 3 سال کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے 4تھے سال سے۔ نبوت کے جو 13 سال ہیں اس میں پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ ہے، اب کھلم کھلا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر بتایا کہ حضرت موسیٰ نے کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا، پھر آخر میں سارا یہ بتانے کے بعد کہ کس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور دریا کو پار کروایا، تو آل فرعون کو غرق کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب یہ حکم تھا قریبی رشتہ داروں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، خاندان بنو ہاشم، اور اس کے جو چند اور اس خاندان کے اور شاخیں تھیں، عبد المطلب کا خاندان اور
قریش کی جو بڑی شاخیں تھیں ان میں کھلم کھلا تبلیغ دینے کا حکم دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بنی مطلب۔ اب یہ میں نے جب آپ کو شجرہ نسب بتایا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ بنی مطلب جو ہیں، مطلب جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، تو مطلب ان کے بھائی ہیں، وہ ان کی ایک شاخ، اور اس طریقے سے بنی ہاشم کے کچھ لوگ، تو تقریباً 45 افراد تھے جن یہ جو آپ کی اس دعوت پر آئے۔ تو یہ جیسا آپ نے ان کو پہلے کھانا کھلایا، دعوت پہ بلایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو کہ تم لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے خلاف کوئی جمعیت اکٹھی ہو گئی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا اور کہا، جیسے اس وقت کا ایک انداز ہوتا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، جب کسی کوئی خطرہ ہوتا تھا نا تو اس خطرے کی آگاہی دینے کے لیے ایک انداز ہوتا تھا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحو دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے اونچی آواز میں پکار لگائی جاتی تھی، کہ اس کا مطلب تھا کہ ہائے صبح، مطلب کہ کوئی خطرے والی بات ہے۔ تو یہ بات سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، دوڑتے اور آتے کہ کوئی اہم بات ہے سننے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح سے پکار تھی، علامت ہوتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی انداز اختیار کیا اور آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام لے لے کر پکارا۔ آپ نے کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ تو لوگوں نے جب یہ آواز سنی کہ کون پکار رہا ہے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو لوگ اس طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا بات ہے۔ اس طرح سے جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ اب دیکھیں کہ بات کرنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا اختیار کیا کہ آپ بلندی پر کھڑے ہیں، اور بلند آدمی جو کھڑا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دونوں طرف دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو لوگ نیچے ہیں وہ صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو جو بلندی پر کھڑا ہے وہ آدمی اپنے پیچھے بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو گویا آپ نے یہ بتایا کہ جس طرح یہ دنیا ہے تمہارے سامنے تو آخرت کو تم نہیں دیکھتے، تو میں اپنے پیچھے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو بھی دیکھ سکتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو صحیح آگاہی دے سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے جب آپ کی یہ بات سنی تو لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اچھا میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اسے کہیں پہلے ہی آ نہ دبوچے، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ دور سے پکار رہا ہے آدمی کہ کہیں میرے جانے تک دشمن حملہ ہی نہ کر دے، تو اسی لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ تم لوگوں کو بلایا۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ کیا کہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنے کو آپ نے کہا، اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر وہ لوگ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ اور
آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، نہ اللہ سے بچا سکیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو اور جہنم کی آگ سے چھڑا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے قبیلوں کے جو شاخیں تھیں، نسلیں تھیں، جو ان کے سردار تھے، ان کے جو ان کے نام تھے، ان کو الگ الگ کر کے پکارا، اے بنی کعب بن لوی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اے بنی عباس، اور اپنے چچا کو پکارا، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اپنی پھوپھی کو پکارا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو پکارا، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا جو تعلق ہے، اس کے لیے جو میں کوشش تمہارے لیے کر سکتا ہوں آگ سے بچانے کی، وہ میں ضرور کروں گا۔ اب یہ سارا ڈراوا سننے کے بعد، لوگوں نے یہ ڈراوا سنا تو اس کو کہتے ہیں نا انذار، ڈرا دینا۔ اللہ نے کہا تھا نا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، تو یہ ڈراوا آپ نے جب انہیں دے دیا تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور کسی نے بھی کوئی آپ کو جواب نہیں دیا، اور آپ کی بات میں کوئی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور اس طرح فوری طور پر نہ مخالفت کی اور نہ تائید کی، بس بات سن کر چلے گئے۔ تو البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تبا لکا یا محمد۔ تبن کا مطلب ہے کہ برباد ہونا، غارت ہونا، کہ تو بد دعا دے کر کہا کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ابو لہب کی یہ گستاخی بالکل پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورت تبت یدا ابی لہب نازل فرما دی، اور بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔